اور ایسے اسباب جوڑ دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قیامت تک کے لیے ایسے ٹھوس طریقے سے باقی رکھا کہ اب مٹانا ناممکن ہے. اور نہ صرف یہ کہ مٹانا ناممکن ہے بلکہ مذاق اڑانے والے خود ذلیل ہوں گے. ایسے اسباب جوڑ دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہر دن ایک ایسی چیز سامنے آئے گی جس سے آپ کا سچا ہونا اور زیادہ ثابت ہوتا جائے گا. ایسے اسباب اللہ نے جوڑ دیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. رفع کے معنی ہوتا ہے اونچا کرنا. وَرَفَعْنَا اور ہم نے اونچا کیا. لَكَ آپ کے لیے, آپ کی خاطر. ذکرک ذکر یادگار, یاد دہانی, نصیحت, نام, تذکرہ. اور ذکر عام طور سے جب اس پس منظر میں استعمال ہو تو تعریف کے معنی میں بھی آتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا تذکرہ بلند کیا. خالی ایسا ایسا نام آ جائے نہیں, آپ کا نام اونچا کیا ہم نے. اب آپ دیکھیے اونچا ہونا تکرار کے اعتبار سے بھی ہے, آواز کی بلندی کے اعتبار سے بھی ہے, خوبیوں کے اعتبار سے بھی ہے, دنیا کے اعتبار سے بھی ہے, آخرت کے اعتبار سے بھی ہے. ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو اونچا کیا. اس سلسلے میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں, مجاہد کون ہے؟ مجاہد تابعی ہیں اور خاص شاگرد ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور صحیح البخاری میں امام البخاری جب بھی عام طور سے تفسیر بیان کرتے ہیں کسی آیت کی تو مجاہد کا قول ذکر کرتے ہیں, اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 4 مرتبہ مسلسل انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر سنی ہے. تو ان کا ایک خصوصی مقام ہے تفسیر میں, اگرچہ دوسرے تابعین اور صحابہ کی تفسیر موجود ہے لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ابن عباس جن کے لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل, اے اللہ اس کو ابن عباس کو دین کی گہری سمجھ دے اور قرآن کی تفسیر کا علم اس کو عطا فرما. تو ابن عباس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کا علم ملنے کی دعا کی تھی. تو یہاں پر مجاہد کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے کہا, اور یہ آیت عجیب بات یہ ہے کہ علم نشرح یہ جو سورت ہے یہ ایسے دور میں نازل ہوئی ہے جبکہ مسلمانوں پر اور خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بڑا تنگ اور بڑا مصیبت کا دور تھا کہ ایسا ستایا جا رہا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں. مکہ میں صحابہ کا پرسیکیوشن ہو رہا تھا, ان کو بہت ستایا جا رہا تھا. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ تاریخ کے آخری دور کی آیت نہیں ہے کہ بعد میں جب سب ہو گیا اور غالب آ گئے مسلمان تو اللہ نے ایسا کہا, ایسا نہیں ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بڑی پریشانی کی حالت میں تھے. آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا نام ہم نے اونچا کیا ہے کیونکہ اللہ کے لیے مستقبل بھی ماضی کی طرح ہے. آپ بتائیے جو کچھ ہونے والا تھا اللہ نے پہلے لکھا یا ہونے کے بعد لکھے گا؟ پہلے لکھ دیا اللہ نے. جو ہونے والا ہے اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے. اللہ کو سب معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. یہ مخالفت, یہ ذلت, یہ پریشانی, یہ تکلیف, یہ خوف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے تھا, اللہ کے لیے اللہ کو معلوم تھا آگے کا دور بہت اچھا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. بعد کا دور
خصوصاً آخرت کا دور آپ کے لیے پہلے دور سے بہت زیادہ اچھا ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. آج نبی پر تہمتیں لگ رہی ہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بارے میں لوگ کھڑے ہوں گے، کتابیں لکھیں گے تو کہیں گے ان جیسا آدمی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا، جو مادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اتنا نمایاں شخص ہو کہ جو تاریخ پر اتنا زیادہ اثر ڈالے جتنا کسی اور نے نہیں ڈالا. ایسا ہوگا. آج آپ کے ماننے والے مٹھی بھر لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ ڈرتے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا، اگر یہ مٹا دیے گئے تو اللہ کا دین مٹ جائے گا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنے لوگ ہوں گے کہ کہیں بھی جاؤ، کسی بھی زمین پر قدم رکھو، وہاں کوئی نہ کوئی ہوگا جو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والا. ایک دور آنے والا تھا. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر اے نبی آپ کے نام کو اونچا کر دیا ہے، آپ کے تذکرے کو ہم نے بلند کر دیا ہے. مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر، تذکرہ بلند کس طرح سے ہو رہا ہے. کہتے ہیں لا اذکر الا ذکرت معی، کہ اے نبی جب بھی میرا نام لیا جائے گا، یعنی اللہ کا نام، جب بھی میرا نام لیا جائے گا آپ کا بھی نام میرے ساتھ میں لیا جائے گا. اللہ کا نام آئے گا تو اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آئے گا. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. قتادہ ایک دوسرے تابعی ہے. قتادہ کہتے ہیں رفع اللہ ذکرہ، اس سے آگے انہوں نے بات کہی ہے. کہتے ہیں رفع اللہ ذکرہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اونچا کیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اونچا کیا اور آخرت میں بھی اونچا کیا. فلیس خطیب ولا متشاہد، کوئی بھی بیان کرنے والا ہو، خطیب خطبہ دینے والا ہو، یا کوئی بھی آدمی جو شہادتین کا اقرار کر رہا ہو یا تحیات پڑھ رہا ہو، ولا صاحب صلاۃ، کوئی نمازی ہو، الا ینادی بہا، تو ان میں سے ہر ایک اس بات کی ندا لگاتا ہے، یہ زبان سے کلمات کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ دیکھیں دنیا بھر میں کتنے لوگ ہیں، خطبہ جب بھی ہو رہا ہے اس میں ان خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اور جمعہ کا خطبہ، عمومی دروس، اور اللہ کا احسان ہے یہ ایک سنت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کو خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں. یہ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے ہیں، اور عام طور سے یہ چیز امت میں نہیں پائی جاتی تھی، بہت کم حضرات تھے جو اس کا اہتمام کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اصحاب الحدیث کو، انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا. ان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث، یہ کیا ہے؟ یہ خطبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. حدیث میں آیا ہے یہ. اور عام طور سے جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں آپ دیکھیے اہل حدیث علماء کے یہاں پر اس کا اہتمام ہوتا ہے. ہر اس میں اللہ کا نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیان کی شروعات ہی میں. نماز پڑھ رہا ہے آدمی، نماز پڑھ رہا ہے، اس میں اشہد اللہ، اتحیات میں بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، نام لے رہا اللہ کا نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. پھر چاہے نکاح کا خطبہ ہو رہا، اور اذان میں تو چیخ کے ساری دنیا کو جو نہیں مانتا ہے اس کو بھی سنانا ہے. یہ تو بیچارہ اکیلا رات میں تہجد پڑھ رہا، کہہ رہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد، یہ اکیلے میں کہہ رہا ہے، رات میں اندھیرے میں سرگوشی، میرے گھر والے بھی نہیں سن رہے ہیں اس کو.